آپ کے سامنے تشریف لائیں گے راؤ خورشید صاحب، جنہوں کی خدمات کو سرائیے ایک دفعہ پھر تالیوں کے ساتھ۔ میں آپ دوستوں کا بڑا مشہور ہوں کہ آپ نے یعنی میری کل کے ایک دم سے ایسا ہو جائے جمع اور اس گوشوارے فارم میں جہاں جہاں بھی آپ کے 100 ممبر یا 200 ممبر ہو جائیں اور ایک پرماننٹ تنظیم قائم ہو جائے، صدر سیکٹری وغیرہ مستقل بن جائے، مجلس عاملہ بن جائے، کونسلر بن جائے، اس کی ایک فہرست اور ممبروں کی ایک فہرست آپ کے مرکزی دفتر میں آ جائے، تاکہ آپ کے پاس ریکارڈ ہو مرکز کے پاس کہ آپ کی کہاں کہاں تنظیمیں ہیں اور اس میں کس کس تنظیم میں کتنے آدمی ہیں، اس تنظیم کے کتنے کون کون عہدیدار ہیں، کون کونسلر ہے، کون صدر ہے، کون سیکٹری۔ یہ آپ کے پاس سارا ریکارڈ جو ہے وہ مرکزی تنظیم آ جائے اور مرکزی تنظیم جو ہے اس کا باقاعدہ ریکارڈ رکھے، مینٹین کرے، ریکارڈ کو سنبھالے اپنے ریکارڈ کو اور اپنے عوام سے رابطہ رکھے۔ اور مرکزی تنظیم کا یہ بھی فرض ہوگا کہ وہ اپنے جو کیا نام ورکرز ہیں، یہ جو آپ کے تنظیمیں ہوں گی ضلعوں میں، شہروں میں، قصبات میں، گاؤں میں، ان کے ساتھ رابطہ رکھے، جو بیٹھ کے یہاں پر فیصلے کیے جائیں مرکز میں ان سے ان کے باقاعدہ آگاہ کرتے رہیں اور ان کے جو پرابلمز ہوں وہ مرکزی تنظیم کو بتائیں کہ ہماری یہ پرابلم ہے، اور مرکزی تنظیم کی جو گائیڈنس ہو وہ آپ کے کہنا جو چھوٹی تنظیمیں ہیں ان کو دیتی رہیں۔ تو یہ ایک طریقہ ہے انجمن سازی کا، جہاں تک میری سمجھ میں ہے۔ اگر کوئی اور صاحب اس سے بہتر یا اس سے لازمی بات ہے کہ یہاں پر بڑے اچھے اچھے دماغ بیٹھے ہوئے ہیں، سمجھدار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ممکن ہے کہ کچھ اس سلسلے میں اور بھی رائے آئیں اور اچھی رائے آئیں۔ تو بہرحال آپ اس کا فیصلہ کر کے آج یہ اٹھیں، اگر آپ نے تنظیم سازی کرنی ہے تو اس کا فیصلہ آج کر کے یہاں سے یہ اٹھیں کہ آج ہماری مرکزی تنظیم جو ہے وہ یہاں پر قائم ہو جانی چاہیے، اور جو لوگ تشریف لائے ہیں ان کے علاقوں میں بھی آج آرگنائزر یا اڈھاک باڈیوں کا بھی فیصلہ آج کر کے وہاں بیٹھیں، تو آپ کا کام آگے چل سکے گا، ورنہ نشستند گفتند برخاستند سے کوئی فائدہ نہیں۔ اکٹھے ہو جائیں، بیٹھ گئے، گپے شپے مار دی اور گپے مار کے اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے تو پھر اس کا وقت ضائع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ عملی قدم اٹھائیں، جب تک آپ عمل پیرا نہیں ہوں گے اس وقت تک کوئی فائدہ نہیں۔ لہذا میں اس بات پر زور دوں گا کہ آج آپ مرکزی تنظیم کا فیصلہ کریں، مرکزی تنظیم کے ساتھ ساتھ آپ پھر جو آپ کے یہاں تشریف فرمائے ہیں ان لوگ اپنے انہی کو یا وہ جس کا نام بتائیں ان میں سے ان کے گاؤں کے اندر جس کا نام وہ بتائیں، یا ان کو جو آئے ہوئے ہیں ان میں سے وہاں کا آرگنائزر یا صدر نامنیٹ کر دیں اڈھاک طور پر۔ یہ سارا کام جو ہے یہ اڈھاک ہوگا، آج جو ہوگا اڈھاک ہوگا، اور جو مستقل ہوگا وہ اس وقت ہوگا جب الیکشن ہوگا۔ آپ کو پتا ہے کہ دور جو ہے جمہوریت کا ہے، اور جمہوریت کا دور یہ ہے کہ عوام میں سے آپ کی تنظیم بنیاد سے اٹھے، اور بنیاد سے تنظیم تبھی کامیاب ہوگی کہ آپ ممبر سازی کریں، اور وہ ممبر ساز جو ہے ممبر سازی کرنے کے بعد بنیادی طور پر وہاں پر آپ مستقل تنظیمیں قائم کریں، مستقل تنظیم سے پھر آپ جناب اس کو ضلع طور پر اپنی تنظیم کو قائم کریں، اور وہ انتخاب کے ذریعے سے قائم ہو تاکہ لوگوں کا اعتماد بڑھے، لوگوں کا شعور بڑھے، لوگوں کو کانفیڈنس پیدا ہو کہ ہمارے نمائندے جو ہیں ہمارے اپنے نمائندے ہیں، یہ نہیں ہے کہ شریف آیا یہاں اور اس نے کہا جی میں تمہارا صدر ہوں بس، اور سب نے کہہ دیا ہاں جی ہاں جی ہاں جی، یہ کوئی بات اس تاریخ بتانے کوئی بات نہیں۔ آپ کریں انتخاب کا ذریعہ ایک جو جمہوری طریقہ جو دنیا میں رائج ہے اس کے لحاظ سے آپ کریں، آج یہ فیصلے کریں، ان فیصلوں کے بعد آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ جماعتیں وہی کامیاب ہوتی ہیں کہ جن کا تنظیمی ڈھانچہ مضبوط ہے۔ اگر ہمارا تنظیمی ڈھانچہ مضبوط نہیں ہوگا اور ہم اس طرح سے ہی کہ ہماری مرضی جہاں ہوئی میں جہاں بیٹھا ہوا میں کہہ رہا میں نے کوئی تنظیم کا کام کر لی، انہوں نے کوئی نام رکھ لیا، انہوں نے کوئی نام رکھ لیا، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تنظیم میں اگر طرح بنانی ہے تو تنظیم کو مضبوط طور پر مستقل طور پر قائم کریں اور بنیادی طور پر قائم کریں، بنیاد سے اٹھائیں، اوپر تک مرکز قائم کریں۔ اللہ کرے گا ملتان والے بھی اس طریقے سے کریں گے انشاءاللہ تعالی، ہم اس کو پھر بڑھاتے ڈویژنل لیول سے اور صوبائی لیول تک اور پاکستان لیول تک اپنی قوم کو منظم کر سکیں گے۔ میں اجازت چاہوں گا۔ صاحب جنرل سیکرٹری راجپوت ویلفیئر سوسائٹی رجسٹر ملتان سے درخواست کرتا ہوں
کہ وہ اسٹیج پر تشریف لا کر اپنے خیالات سے نوازیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وشاورہم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ. مختصر ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں قرآنی آیت کا کہ اے مسلمانوں، اے مومنوں، جب کوئی کام درپیش آئے آپ کے سامنے تو آپ اس میں مشورہ کر لیا کرو، اور جب کسی نتیجے پہ پہنچ جاؤ تو پھر اللہ پہ باغ ڈور رکھ کے اس کام کے پیچھے پڑ جاؤ. اللہ کامیابی دینے والا ہے. جناب صاحب، معزز حاضرین اکرام، السلام علیکم. آج کا یہ اجتماع مختصر سا لیکن علاقائی نمائندگی جو ہے وہ بہت وسیع ہے. میرے سامنے جناب روا مسعود صاحب ڈویژنل صدر ہیں بہاولپور ڈویژن کے. بہاولپور ڈویژن میں یہ انجمن سازی اچھی یعنی پورے ڈویژن اور ضلعوں میں آرگنائز ہوئی ہے. تو انشاءاللہ یہ بھی آپ کے سامنے بتائیں گے کہ کس طریقے سے اس کو آرگنائز کرنا ہے اپنے تجربات سے اور اپنی کاوشوں سے جو انہوں نے تجربہ حاصل کیا ہے اس کا نچوڑ کچھ بتائیں گے. بہاولپور ڈویژن کی نمائندگی ماشاءاللہ کافی بحیثیت آبزرور کے ہے. ضلعی صدر بھی ہیں، سیکرٹری جنرل بھی ہیں. ضلع مظفر گڑھ سے لوگوں کو بلایا تھا لیکن ان کو دعوت نامہ نہ مل سکا. آج صبح ہماری بات ہوئی تو اس شارٹ سے عرصے میں وہ شاید نہ پہنچ سکے. دعوت تو ہم نے ان کو دے دی تھی لیکن انہوں نے کہا کہ اب ہماری معذرت ہے. یہ علاقائی تنظیموں کا تعارف اس لیے کرایا جاتا ہے کہ کبھی ہمیں مظفر گڑھ جانا پڑے، کبھی ہمیں اسلام آباد جانا پڑے کسی کام کی غرض سے، تو ہم جا کے انجمنوں سے جا کے رابطہ قائم کریں. اور یہ میرا ذاتی تجربہ ہے کہ یہاں ملتان میں رہنے والا راجپوت اسلام آباد کے راجپوت سے جب جا کے ملے گا تو انشاءاللہ آپ اس کام کی سپیڈ کو جو آپ اپنے طور پہ کریں گے اس سے زیادہ کہیں پائیں گے. مری کا رہنے والا راجپوت جو ہے وہ ہمارے لیے بہت کچھ کرتا ہے. اگر آج کا یہ پلیٹ فارم راجپوت انجمن سازی کے بارے میں ہے تو صرف اپنے آپ کو محدود نہ کر لیجئے گا انجمن سازی میں. انجمن سازی میں پھر آپ تمام راجپوتوں کو شامل، خواہ وہ یہاں کا لوکل راجپوت ہے، خواہ وہ مری کا راجپوت ہے، خواہ وہ کراچی کا رہنے والا راجپوت ہے، تب جا کے آپ اپنے آپ کو یہ بتا سکیں گے کہ ہماری انجمن راجپوت جو ہے وہ کوئی کام کر رہی ہے. اور اگر صرف اور صرف معذرت کے ساتھ رنگڑ بیس پہ لے کے چلیں گے تو لمیٹڈ ہو جائیں گے اتنے سے، اور پھر شاید ہم کسی بھی فیلڈ میں وہ کام نہ کر سکیں جو ہم کرنا چاہتے ہیں. لیکن ایسی برادری جہاں تک راجپوت کا تعلق ہے وہ تو ہے، اس سے تو آپ انکار نہیں کر سکتے. کوئی وقار، عزت اور جو کچھ ہے وہ اسی صورت میں حاصل کر سکیں جبکہ آپ اجتماعی طور پہ تمام برادری کو یکجا کرنے کی کوشش کریں. میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ جو قدم اٹھایا ہے اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو ہمت اور طاقت دے، اور اس میں جہاں تک جتنا ممکن ہو سکے جلدی سے جلدی اس کو عام بھائیوں تک پہنچاؤ اور ہمت بازی کے ذریعے اپنی جان مکمل ہو جائے، الیکشن کرا کے باقی بنا اسی طریقے سے بھائیوں کو مل بیٹھ کے اپنے خیالات کے اظہار کا موقع ملا. میں بہاؤدین ذکریہ یونیورسٹی کی راجپوت RSO جو وہاں انجمن ہے اس کا پیٹرن رہ چکا ہوں. مجھ سے جو ہو سکی میں نے ان کی پیٹرن شپ کی. اس قسم کے اجتماع اکثر ہوتے ہیں لیکن آج کا اجتماع میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ میرے بزرگوں نے، راؤ شریف صاحب نے، مسعود صاحب نے، راؤ عمر فاروق صاحب نے جس انداز میں مدلل طریقے سے اپنے خیالات کا اظہار فرمایا، میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب بھائیوں کو اب یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کو اس انجمن کو مزید فعال بنائیں. ہم اس انجمن کو
कोई भी अंजुमन हो या कोई भी पार्टी हो, जिसके वर्कर सही नहीं होंगे वो पार्टी नहीं चल सकेगी। हमें ओहदों के पीछे नहीं दौड़ना चाहिए कि मैं क्या हूं, मुझे चीफ एग्जीक्यूटिव बनाएं, उसको ये क्यों करें। हम सबको इस अंजुमन के एक अदना कारकुन की हैसियत से काम करना चाहिए। अगर हम सब एक अदना कारकुन अपने आप को इस बिरादरी के लिए वक्फ कर देंगे तो आप समझेंगे, आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह दीगर अंजुमनों की तरह, दीगर पार्टियों की तरह आपकी अंजुमन भी, आपकी पार्टी भी उसी तरह मजबूत और मुस्तहकम हो जाएगी जिस तरह के आज पाकिस्तान में दीगर पार्टियां हैं। इसके लिए हमें कुछ कुर्बानी भी देनी होगी। कोई भी अंजुमन हो, कोई भी पार्टी हो, इब्तदाई तौर पर उसको चलाने के लिए फाइनेंस का मसला होता है। तो मुखय्यर हजरात को ये भी करना चाहिए कि जब भी कोई ऐसी, मैं महसूस करता हूं कि खानेवाल, मुल्तान और बहावलपुर, इन जिलों में हमारी राजपूत बिरादरी सियासत में काफी पीछे है। हम में से कोई इस कदर हिस्सा नहीं लेता कि जो लेना चाहिए। अगर कोई भाई आता है तो वो उतना सही तरीके से नहीं चल सकता। ये भी हमें साथ ही ये करना होगा। अंजुमन की रुकनीयत साजी, उसकी बॉडी, उसका मंशूर, इसके मुतल्लिक मैं समझता हूं कि राव शरीफ साहब ने जितने मुदल्लल और वाज़ेह अल्फाज में बयान किया है, ये काम मैं अपनी जानिब से समझता हूं कि अगर उनके सुपुर्द किया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा।